کی یہ ویڈیو اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ ایک سوشل ایکٹیویٹیز سید حسنین حیدر کاظمی جو کہ لائیو سیشنز کے پروگرام کرتے ہیں آن لائن، اور اس کے علاوہ وہ ایک پیج چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سیاسی مرجعیت اور اجتہاد کا پوسٹ مارٹم۔ فرسٹ ٹائم ان کا انٹرویو لیا گیا ہے اور ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا۔ یہ مختصر سا انٹرویو ہے کیونکہ آج اتوار ہے اور انہوں نے اپنے لائیو سیشنز بھی کرنے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں زیادہ ٹائم نہیں دے سکے، لیکن بہت جلد دوبارہ ہم ان سے ٹائم لیں گے اور ایک تفصیلی انٹرویو بھی کریں گے ان کا۔ لیکن آج بہت مختصر سا انٹرویو ہے، تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرویو، میرے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ اچھا، میرا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے آج سے کچھ 7 سال پہلے میں نے اپنے اسی پیج کے اوپر جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو میرا پہلا پیج تھا علم باب العلم علیہ السلام سے، اس میں میں نے ایک تحریر لکھی تھی اور اس میں میں نے لکھا تھا کہ میرا عقیدہ سلمانی ہے۔ میں جناب سلمان محمدی علیہ السلام، میں ان کو اپنا مرشد تسلیم کرتا ہوں، اور اس کا اظہار میں اپنے لائیو سیشنز میں کئی مرتبہ کر بھی چکا ہوں، اپنے پیج بھی میں نے کیا۔ میرا عقیدہ سلمانی ہے۔ سلمانی عقیدہ کیا ہے؟ سلمانی عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ رب محمد و آل محمد علیہ السلام احد ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی تجسیم ممکن نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا جو ایک ہمارے لیے مسئلہ بنا، وہ کیا بنا کہ صوفیزم میں ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے وحدت الوجود۔ اس نظریے کے تحت کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی زیرو ہے، اس کے اندر اللہ جل جلالہ ان کو اس کے اندر لکھتا ہے۔ آپ نے وہ نصرت فتح علی کی قوالی بھی سنی ہوگی کہ میں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تیرے وچوں رب دستا۔ تو یہ جو عارفانہ کلام جسے کہا جاتا ہے، یہ صوفیانہ کلام ہے۔ یہ وحدت الوجود جو ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ ایک عرصہ ہے اس کے پیچھے، صوفیزم کے پیچھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ صوفیزم میں حکومتی سرپرستی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو فقراء سادات ہیں ان کے مقابلے میں بیسیکلی ان کو لے کے آیا۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی مولا میر کائنات علیہ السلام کے مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی، عام مثال ہے۔ مولا میر کائنات علیہ السلام کے القاب مبارک ہیں عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، نفس اللہ۔ تو جو صوفیزم ہے، صوفیزم کے مطابق یہ تجسیم ہے۔ لوگوں کو یہ باور کروایا گیا کہ ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مولا میر کائنات کا ہاتھ ہے، یہ دراصل اللہ جل جلالہ کا فزیکل ہاتھ ہے، جسمانی ہاتھ۔ جو چہرہ سرکار امیر کائنات علیہ السلام ہے، یہ دراصل اللہ جل جلالہ کا چہرہ ہے۔ اللہ ایسا ہے، دیکھنے میں ایسا ہے، اس کی شکل و صورت ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کی زبان ایسی ہے، اس کے کان ایسے ہیں۔ یہ تجسیم ہے جو صوفیزم سے نکالی ہے، حتیٰ کہ یہ استعارے ہیں۔ مولا میر کائنات علیہ السلام لا ریب لا شک فی وجہ اللہ الکریم ہے، اللہ جل جلالہ کا چہرہ کہا گیا ان کا لقب ہے وجہ اللہ۔ اب وجہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ مولا میر کائنات کا وہ ظاہری چہرہ مبارک جو لوگوں کے درمیان رہا، وہ اللہ کا چہرہ وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ فزیکلی اللہ دیکھنے میں ایسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کے ذریعے اس کی پہچان ہو سکتی ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو سنا نہیں جا سکتا، جو بول نہیں سکتا۔ تو مولا میر کائنات علیہ السلام کا جو لقب ہے لسان اللہ، تو لسان اللہ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ فزیکل اللہ جل جلالہ کی یہ زبان ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استعارہ ہے۔ یعنی مولا میر کائنات علیہ السلام جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے مصداق ہے، جو وہ چاہتا ہے یہ صرف وہی فرماتا ہے۔ خاتم النبیین سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ختم نبوت پر کامل ایمان ہے۔
ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی بھی حوالے سے نہیں، کوئی فلسفہ، کوئی منطق، کسی بھی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نبوت جاری ہے تو وہ بکواس کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن سچا، سرکار رسالت میں آپ سچے، جنہوں نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، قرآن نے کہا کہ یہ خاتم النبیین ہے تو وہ خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن جو رسالت ہے، ہم شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے مطابق رسالت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ رسول کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے رسول بن کے آئے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ نبی، پیغمبر، امام، رسول جو ہے وہ یہاں سے لوگوں کے انتخاب کے ساتھ کوئی بن جائے، یا اللہ جل جلالہ راستے چلتے کسی کو اٹھائے گا تو اس کو اپنا نبی بنا دے گا یا اپنی طرف سے امام بنا دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کے اندر نبی کا بیٹا ہی نبی ہو سکتا ہے، کم از کم نبی کا بیٹا، اور اس کا خاندان معلوم ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ گمنام لوگوں کو ہمارے ہاں نہ نبوت ملتی ہے، نہ رسالت ملتی ہے، نہ امامت ملتی ہے۔ تو جو عہدہ امامت کے عنوان کے ساتھ ہے، امامت ہمارے عقیدے کے اندر ٹوٹل 12 امام ہیں اور وہی ہیں، ان کے علاوہ ہم کسی کو امام تسلیم نہیں کیا کرتے، کسی بھی معنی میں امام تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ آج کل رواج پڑ گیا ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے اسے بھی جو ہے وہ مسجد کا امام یا اس طریقے سے اس کو بھی امام کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے۔ نہیں، جو نماز پڑھاتا ہے اس کو پیش نماز کہا جاتا ہے۔ امام کا لفظ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے استعمال ہو جائے۔ اسی طرح قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حور و غلمان کے بارے میں، کتب سماوی کے بارے میں، روز جزا کے بارے میں، اور جو باقی کے معاملات ہیں جن کو عام طور پہ آج فروعات کہا جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ان سب کے اوپر کامل ایمان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہاں، میرے عقیدے کے اندر کوئی بھی حجت خدا، سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہو، سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا باقی ائمہ معصومون ہوں، ان کو اللہ کہنا جائز نہیں۔ میں نہیں، اس چیز کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ وجہ اللہ کہہ سکتے ہیں، نفس اللہ کہہ سکتے ہیں، لسان اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ سب کے سب لسان اللہ ہیں، یہ سب کے سب وجہ اللہ ہیں، یہ سب کے سب اذن اللہ ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے۔ تو میری جو عقیدے کے عنوان کے ساتھ بات ہے وہ سیدھی سی بات ہے، اللہ جل جلالہ کو احد اور وحدہ اللہ شریک تسلیم کرنا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنا، ان کے جو اوصیاء ہیں 12 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، بس وہی ہیں، خانوادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب کے سب اس خانوادے کے اندر، یہ سب کے سب جو ہے یہ حرمت رکھتے ہیں اور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ مطلب موٹی موٹی باتوں کے حساب سے یہ دیکھا جائے، میرے عقیدے کے اندر جو ہے وہ نہ مقصریت انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی اور نہ ہی آپ کو غلو نظر آئے گا۔ میرا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ بس وہ کہو جو مولا نے کہا، بس وہ کہو جو مولا نے کہا، وہ کرو جو مولا نے کہا، بس اس کے علاوہ کچھ۔ سوشل میڈیا کے اوپر بطور ایک ایکٹیوسٹ آواز اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تقریباً آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں ابھی یہ اجتہاد اور تقلید اپنی اصل شکل میں سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ اسے گولڈن ایرا کہنا چاہیے، اجتہاد اور تقلید کے عنوان کے ساتھ اصولین اور خاص طور پہ جو ان کا ولی فقیہ ہے خامنائی، اس کے کمیشن ایجنٹ، مدرسوں کے نام کے اوپر اور تنظیموں کے نام کے اوپر اس سے فنڈ کھانے والے، اس زمانے میں یہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ تقلید جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے، کیونکہ میری اس وقت 52 ایئرز ایج ہے اور میں نے ایران کا انقلاب اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، بھٹو کی پھانسی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہوئی ہے، اگرچہ بہت کم سن تھا میں، لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کیا ہوا تھا جب خمینی فرانس سے فلائی کر کے اور ایران کی سرزمین پہ اترا تھا، تو تمام
دنیا جو تھی وہ ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی. اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. تو یہ سب میں نے دیکھا. جب ابتدا ہوئی تو اس وقت جو لوگ ہم سے بات کرتے تھے, میرا نوجوانی کا دور تھا, تو اس میں وہ کہتے تھے جی تقلید کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ آپ نے اپنے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہو, دینی مسئلہ پوچھنا ہو, تو آپ کو کسی نہ کسی سے پوچھنا چاہیے, کسی عالم سے رابطہ کرنا چاہیے. بات انتہائی معقول تھی کہ بات تو صحیح ہے کہ ہر کم علم والا جو ہے وہ اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کرتا ہے, اس کی طرف جاتا ہے, سوال کرتا ہے. تو پہلے پہل جو تقلید بتائی گئی وہ یہی بتائی گئی. اس میں پھر اس وقت اتنے زیادہ آپشنز موجود نہیں تھے. جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہے تقریباً کوئی 70 اور 80 کا سٹارٹ سمجھ لیجئے گا. تو اس زمانے میں زیادہ تر جو تقلید ہوتی تھی وہ خوئی کی ہوتی تھی. دو ہی بڑے نام تھے, خوئی اور خمینی. زیادہ تر لوگ جو تھے وہ خوئی کے مقلد تھے. تو انہوں نے کہا جی تقلید بس یہی ہے, اس کے علاوہ اور تقلید کوئی نہیں ہے. خیر پروردگار کی کرم نوازی ہے کہ اس وقت بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تقلید کرنے کی, اور ذہن میں یہی تھا کہ اگر سوال ہی پوچھنا ہے تو اس کے لیے تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو آپ ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں بغیر تقلید کے. لیکن آج سے تقریباً 20 سال پہلے 2001-2 کی بات ہے یہ. اس زمانے میں ایک نیا کام شروع ہوا اور ایک نیا جملہ سننے کو ملا کہ جو شخص مقلد نہیں ہے, تقلید نہیں کرتا ہے, اس کے اعمال صحیحہ یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ جو بھی پروردگار کی طرف سے آپ پر فرض کیے گئے ہیں, واجب کیے گئے ہیں, وہ آپ کے قبول نہیں ہوں. اس سوال نے تھوڑا سا پریشان کیا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں تو آپ چاہے صحیح نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق جو کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ روزہ بھی صحیح طریقے سے رکھ رہے ہیں, تو وہ قبول ہی نہیں ہوں گے, نماز بھی قبول نہیں ہوگی. تو یہاں سے ایک پہلی سوچ بیدار ہوئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. وہاں سے پھر میں نے اس کے بارے میں تحقیقات شروع کی. کرتے کرتے مجھے ان کی اصل جو مشن اور شکل تھا وہ میرے سامنے واضح ہونا شروع ہوا. 2013 میں سوشل میڈیا کے اوپر, اس وقت واٹس ایپ ابھی نہیں تھا, تو 2013 بلکہ شاید تھا لیکن اس کا اتنا یوز نہیں تھا, اور اتنی جو وہ آج کل ہے اس میں اتنا نہیں تھا. اینڈرائڈ فون بھی کسی کسی کے پاس ہوتا تھا. تو 2013 میں میں نے فیس بک کے اوپر اپنا یہ والا اکاؤنٹ بنا کے اور میں نے یہاں پہ گفتگو کرنی شروع کی. 2014 میں نے اپنا پہلا پیج بنایا جس کا نام رکھا علم باب العلم علیہ السلام سے. اس کے اوپر مختلف تحریر تھی, مولا کے فضائل تھے, مولا کے فرامین تھے, فیصلے ہیں, وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہیں. جب میں اس کے اندر گھسا اور میں نے سوال اٹھانے شروع کیے تقلید کے بارے میں, اجتہاد کے بارے میں, اور ساتھ سٹڈی شروع کی کہ یہ اجتہاد جو ہے یہ تشیع میں کیا مقام رکھتا ہے, کیا چیز رکھتا ہے, تو جب میں نے سوال اٹھائے تو جو لوگ تقلید کے حامی تھے ان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا. کردار کشی میں, گالیوں میں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ میرے ساتھ اس زمانے سے شروع ہوا. اچھا میری ایک فطرت ہے, میری ایک نیچر ہے, میری کمزوری سمجھ لیجیے. اگر میں کسی چیز کے بارے میں کچھ سوال کر رہا ہوں اور سامنے والا مجھے اس کا مدلل اچھے طریقے سے جواب دے دیتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, دلیل آ گئی, بات ختم ہو گئی. لیکن اگر جواب دینے کی بجائے کردار کشی شروع ہو جائے, مغلظات گالیاں دی جائیں, عجیب و غریب قسم کی مخالف پوسٹس لگانی شروع کر دی جائیں, تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے جس رگ پہ ہاتھ رکھا ہے دراصل یہ دکھتی رگ ہے, اور یقیناً اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اور وہاں سے پھر میری توجہ اس کی طرف اور زیادہ ہو جاتی ہے, اور میں اس کے اوپر تحقیق جو ہے وہ اپنی پوری انتہا کی کوشش کرتے ہوئے پوری تحقیق کی طرف چل پڑتا ہوں, یعنی میں اس کی سائڈ. تو یہ وجہ بنی سیاسی مرجعیت اور اجتہاد کا پوسٹ مارٹم بنانے کی, اور 2014 میں نے یہ اپنا پیج جو ہے اسی عنوان کے ساتھ بنایا. اس کا جو نام رکھا میں نے سیاسی مرجعیت, یہ بذات خود اس بات کا تعارف ہے کہ مجھے یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے میرے آ چکی تھی, کلیئر ہو چکی تھی کہ آج جو یہ مرجعیت اور اجتہاد اور تقلید کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے دراصل یہ سیاست کے لیے کیا گیا.
دنیاوی حکومت کے لیے کیا گیا ہے۔ ایران برادر اسلامی ملک ہے، وہاں کے لوگوں کو حق حاصل ہے جو چاہیں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاریں۔ ان کی زندگی گزارنے پہ ہمیں قطعاً کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کسی کو اپنا ولی الامر کہیں، اپنا امام کہیں، جو دل کہتا ہے کہتے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ لیکن جب آپ اس کو تشیع اثنا عشریہ امامیہ کا چہرہ بنا کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں، ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے جو یہ بات کہی کیسے کی۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ اپنے مجتہد کو، جو کہ در حقیقت ایک مفتی ہے، فتویٰ دینے والا مفتی ہوتا، انہوں نے صرف اہل سنت سے امتیاز رکھنے کے لیے، تھوڑا سا فرق رکھنے کے لیے لفظ مجتہد کا استعمال کیا، تو آپ نے مجتہد کو آیت اللہ العظمیٰ کیسے کہا، کیوں کہا، کس وجہ سے کہا؟ ہم نے پوچھا کہ یہ اجتہاد کب سے شروع ہوا تشیع کے اندر، اس کا بانی کون ہے، کہاں سے لے کے آیا؟ کیونکہ جب تاریخ کا مطالعہ کیا اور اجتہاد کی تاریخ بالخصوص پڑھی تو تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو 7ویں صدی ہجری سے تشیع میں باقاعدہ طور پر مولوی ہلی صاحب جو ہیں انہوں نے اس لفظ اجتہاد کو سنی سے شیعہ کر کے مذہب شیعہ میں داخل کیا۔ اس سے پہلے جو ان سے پہلے کے علماء متقدمین تھے انہوں نے تو اجتہاد کی مخالفت لکھی تھی، چیپٹر بندے میں کتاب الاتحاد میں جو ہے وہ شیخ طوسی نے پورا چیپٹر رکھا اس چیز کا۔ اسی طرح شیخ صدوق نے اس کی مخالفت لکھی، یعقوب کلینی نے مقدمہ کافی کے اندر اس کی مخالفت لکھی، شیخ مفید اجتہاد کے مخالف رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ علم الہدا، اس کا رجحان جو تھا وہ اجتہاد کی طرف تھا، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر کچھ اور لوگ بھی آئے۔ حیرت اس وقت ہوئی جب مرتضیٰ علم الہدا کا سگا بھائی جناب رضی، سید رضی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی تالیف کی، وہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کچھ روایات میں ہے کہ وہ جنازہ جو ہے اس میں بھی شامل نہیں تھے، یعنی وہ اجتہاد کو اس حد تک جو ہے وہ مردود سمجھتے تھے۔ تو جب تحقیقات میں یہ سامنے آیا، ہم نے سوال کیے اور پھر حقیقتیں کھلتی چلی گئیں۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے کچھ باتیں کہی تھی، وہ آج بھی میری اس پیج کے اوپر، وہ اس وقت جو پہلا پیج تھا میرا علم باب العلم علیہ السلام سے، اس کے اندر میری تحاریر موجود ہیں جس میں میں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اہل تقلید والجماعت خامنائی کو امام معصوم کے درجے پہ لے کے آئیں گے۔ یہ کہیں گے کہ خامنائی معصوم، یہ کہیں گے کہ یہ آج کا امام زمانہ یہی ہے اور آج یہی کچھ ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ بنی کہ اس پیج کی تشکیل کی گئی۔ دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عزاداری اور جو شاعر حسینی علیہ السلام ہیں ان کے اوپر فتوے آنے شروع ہو گئے، قمیض اتار کے ماتم کیوں، زنجیر زنی کما زنی حرام ہے، ہاتھ میں کڑی پہننا، کلاوا باندھنا، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اس کی مخالفت اور اس کے خلاف فتوے آنے شروع ہوئے، رائے آنی شروع ہوئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 20-25 سال پہلے زنجیر زنی کے خلاف فتویٰ تو اب آیا نا، خامنائی کا کوئی 5-10 سال ہوئے ہوں گے، 5-6 سال ہوئے ہوں گے، لیکن آج سے کوئی 15 سال پہلے خامنائی کا ایک باقاعدہ طور پہ مضمون، ایک آرٹیکل چھپا تھا اخبار کے اندر، اس میں بھی اس نے یہ کہا کہ یہ زنجیر زنی وغیرہ جو ہے اس کا شاعر حسینی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ہو گئی، ایک تو معصوم کے مقابلے میں ولایت آ گئی، ولایت فقیہ کے نام سے، خامنائی امام معصوم ہو گیا، آج کا ولی الامر، آج کا امام، اور یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے جواد نقوی جیسے لوگوں نے انہوں نے تو کہا کہ یہ کل ایمان ہے، خم غدیر کا جو اعلان تھا وہ اسی کے لیے ہی تھا۔ اور دوسری طرف جب عزاداری کے خلاف باتیں شروع ہوئیں تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے خلاف آواز بلند کی جائے، حقائق لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ آج کے اس دور میں لوگ کتابیں پڑھنے کے رسیہ نہیں ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ویڈیو آتی ہے، اگر کوئی لائیو سیشن ہوتا ہے تو وہ سننے میں ان کو آسانی رہتی ہے، تو اسی لیے میں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ جو سلسلہ ہے جو لائیو سیشنز کا اور سیاسی مرجعیت کے پیج کا، تو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے، کتنا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کہتے ہیں کہ ایک پرندہ تھا، وہ چھوٹا سا پرندہ تھا، چڑیا تھی یا بلبل تھی یا وٹ ایور جو بھی تھا،
وہ اپنی چونچ میں پانی لیتا تھا اور وہ جو میلوں تک پھیلی ہوئی آگ تھی اس کے اوپر وہ جا کے وہ پانی پھینکتا. کسی نے کہا تیری اتنی سی چونچ میں اتنا سا پانی ہے, اس آگ کو کیا کرے گا, اس کو کیسے بجھائے گا؟ تو اس نے جواب دیا میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آگ بجھے گی یا نہیں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ کل روز محشر یا کل کا تاریخ دان جو تاریخ لکھنے والا ہے وہ میرا شمار ان لوگوں میں کرے کہ جو ابراہیم کی موافقت میں تھے, مخالفت میں نہیں تھے, جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی کوشش کی, آگ بجھانے کی کوشش کی. میں آگ لگانے والوں میں نہیں تھا. تو میرا جو یہ پیج ہے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں سمجھتا ہوں آج سے 10 سال پہلے جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی گئی تھی کسی بھی فورم کے اوپر اجتہاد اور تقلید کے خلاف. کسی نے نہیں اٹھائے تھے. ولایت فقیہ کو لوگوں نے دل و جان سے قبول کرنا شروع کیا ہوا تھا. آج تقریباً 10 سال کے سفر میں الحمدللہ بہت سی ایسی آوازیں جو ہیں وہ بلند ہو چکی ہیں. آگہی آ گئی لوگوں کو, پتہ لگ گیا. میرے پاس ایسے بہت سے لوگوں کے پیغامات موجود ہیں, کچھ نے کالز کی, کچھ نے وائس میسیجز کیے, کچھ نے کمنٹس کیے, اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم بہت ساری چیزوں سے واقف نہیں تھے, لیکن آپ کے لائیو سیشن سے, آپ کے اس پیج سے, آپ کی تحریر سے ہمیں پتہ چلا کہ دراصل حقیقت ہے کیا, ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا وہ فائدہ جو اس پیج کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جو کچھ بھی کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے لوگوں سے نہیں چاہیے ہی نہیں. میں نے کبھی طلب ہی نہیں کیا, مانگا ہی نہیں کسی سے, ضرورت ہی نہیں پیش آئی. اور نہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرے حصے کے مولا سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کی نالین پاک کا صدقہ مجھے کسی کی طرف آرزو یا آس یا امید لگانے کی ضرورت ہے. میرا رب میرے اوپر کرم نوازی کرنا. میں نے کوشش یہ کی کہ ایک تو میں گواہ بنا سکوں دنیا کو کہ میں نے کس کس کے خلاف آواز اٹھا کے اظہار برات کیا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ غلط ہے. نمبر 2, لوگوں تک آگہی پہنچ جائے. تو کل جب میرے زمانے کے امام مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے, اور ظاہر ہے پیش تو ہونا, تو میں نہیں سمجھتا کہ نماز روزوں میں وہ خشوع یا وہ تمام لوازمات موجود ہوں گے کہ جن کی بنیاد کے اوپر میں توقع کر سکوں, امید کر سکوں کہ میری نمازیں جو ہیں وہ اتنی کو خالص ہیں کہ مجھے بخشوا لیں گی یا دیگر عبادات. ہاں یہ ضرور ہے کہ کل کم از کم یہ درخواست ضرور کر سکوں گا کہ مولا اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کے جو مخالفین تھے اور آپ کے خانوادہ اطہر کے جو مخالفین تھے, میں نے ان کے خلاف آواز بلند کی تھی, لوگوں کو آگاہی دی تھی. یہ جو آگاہی ہے یہی اس کا پیج کا مقصد ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا سب سے بڑا تھریٹ. ہاں, یہ جو میں لوگوں کے خلاف, اجتہاد کے خلاف اور نصیریت کے خلاف, اور یہ جو نام نہاد صوفیزم والی پیری فقیری آج کل تشیعوں کے اندر بہت گھسی ہوئی ہے. مطلب جو فقراء سادات کے موجودہ گدی نشین ہے وہ بھی صوفیزم سے متاثر ہوئے ہیں. اسی طرح آج کل جو ہے وہ جمن شاہیوں کے عقائد کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. تو تھریٹ بھی ہیں, گالیاں بھی دی جاتی ہیں, دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں, کردار کشی بھی کی جاتی ہے, بہت کچھ ہوتا. لیکن آپ جب کسی سفر پہ نکلتے ہیں راستے پہ اور آپ کو آپ کی منزل کا پتہ ہوتا ہے, آپ منزل کی طرف رخ کر کے سیدھے جا رہے ہوتے ہیں, تو راستے میں بہت سارے کتے بھونکتے ہیں آپ کو. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ وہاں رک کے کتوں کے ساتھ بھونکنا شروع کر دیں. اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ آپ ان کو اگنور کریں اور اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھیں. وہ کچھ دور تک آپ کا پیچھا کریں گے بھونکتے ہوئے, اور پھر خود ہی تھک تھک کے کہیں راستے میں غائب ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. تو یہ دھمکیاں ومکیاں یہ وہ ہے, بہت کچھ ہے, لیکن میرے مولا کا کرم ہے الحمدللہ. ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ ان کی نسل میں سے ہوں. میری نسبت اس خون کے ساتھ ہے کہ جس کے تو ماننے والے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے, بزدل نہیں ہوتے. تو میں تو پھر خون ہوں, اور میری وجہ سے اس کے اوپر آنچ آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مولا مجھے معاف کرے, اس وقت سے بچائیں. پیغام اگر قوم تشیع کو دے رہا ہے, وہ لمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے, صرف 2 مختصر سی باتیں ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شعر آپ کو سنانا چاہوں گا، بڑا پسند ہے مجھے یہ شعر. دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر پیج کی، وہ جو آپ ایسے پگڑی باندھتے ہیں نا تو یہ ایک پیج کہلاتا ہے، تو دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. شخصیت پرستی میں معصوم کے علاوہ، خانوادہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ بشر کوئی بھی ہے، خطا ہو سکتی ہے، امکان موجود ہے، نسیان ممکن ہے، ہذیان ممکن ہے. تو بشر کوئی بھی ہو، اس کی شخصیت پرستی نہیں. ایک تو یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ شخصیت پرستی میں چلے جاتے ہیں تو اس کا غلط بھی آپ کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے. دوسری بات جو پیغام ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ بس وہ کہا کریں جو مولا نے کہا، اور بس وہ کیا کریں جو مولا نے کہا کہ کرو. جس کام سے مولا نے روک دیا رک جائیں، نہ کریں. جہاں شک آ جائے اور مولا کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے، نہ کریں. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مولا میر کائنات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت، مولا حسین کی عزاداری، اور بالخصوص گھرانہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمن، بالخصوص مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے جلی خفی ہر طرح کے دشمن ہیں، ان سے اظہار برات بہت ضروری ہے. آپ کا تولا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہے جب تک آپ ان کے ساتھ اظہار برات نہیں کرتے جو ان کی مخالفت ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں، آپ بہت ساری پریشانیوں سے، سوالوں سے، الجھنوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے.